قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسيه. من الجلوس تابعه ابن جريح عن ابن شهاب في التكبير. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں قادہ اولا کیے بغیر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام سے پہلے 2 سجدے ساو کے کیے اور ہر سجدے میں اللہ اکبر کہا۔ مقتدیوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ 2 سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھنا بھول گئے تھے، اس لیے یہ سجدے اسی کے بدلے میں کیے تھے۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ آج اکثر مسلمان نماز کے احکام و مسائل اور ارکان و شرائط وغیرہ سے ناواقف ہیں، اور انہیں نماز کے اہم مسائل کا بالکل علم ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر آدمی نماز میں بھول جائے تو انہیں کب اور کس صورت میں سجدہ ساو کرنا چاہیے، سلام سے پہلے کرنا چاہیے یا سلام کے بعد کرنا چاہیے، یا کن کن امور کی غلطی پر سجدہ ساو کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کوئی نماز فرض ہو یا سنت و نفل، چاہے وہ نماز وتر ہو سوائے نماز جنازہ کے، جس نماز میں بھی نمازی سے کچھ بھول چوک ہو جائے اور وہ بھول بھی ایسی ہو کہ نماز کا کوئی رکن نہ چھوٹا ہو، مثلا قیام یا رکوع سجود ہی نہ چھوٹ جائیں، کہ جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اور جن کی ادائیگی کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں، بعض دیگر امور میں بھول ہو جائے تو اس کا ازالہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرنے سے ہو جاتا ہے، جنہیں سجدہ ساو کہا جاتا ہے۔ نماز کو پوری توجہ سے ادا کرنا اور ادھر ادھر کے خیالات سے بچنا باعث فضیلت و اجر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان سے بھول چوک ممکن ہے۔ عام انسان تو کجا، خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات نماز میں بھول ہو جایا کرتی تھی۔ شاید اس بھول میں بھی اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کی رہنمائی مقصود تھی۔ بہرکیف جس کا علم صحیح احادیث میں مذکور متعدد واقعات سے ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے: میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، اور جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، لہذا جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ صحیح مسلم ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جب کوئی شخص اپنی نماز میں کمی یا زیادتی کر جائے تو اسے چاہیے کہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کرے۔ نماز کے آخر میں سجدہ ساو کے وقت اور موقع و محل کی تعیین اور اس کے طریقہ سے قبل آئیے دیکھیں کہ سجدہ ساو کن کن صورتوں میں کیا جائے گا۔ نمبر 1، ان میں سے پہلی شکل یہ ہے کہ نمازی بھول کر نماز پوری ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر لے اور بعد میں کسی کے بتانے سے پتہ چل جائے کہ نماز پوری نہیں ہوئی بلکہ 1 رکعت یا کم و بیش باقی ہے۔
ایسی صورت میں فوراً اٹھ کر چھوٹی ہوئی نماز مکمل کر کے سجدہ سہو کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کی امامت کرائی اور صرف 2 رکعتیں پڑھ کر ہی سلام پھیر لیا اور ایک لکڑی کے پاس آ گئے جو کہ مسجد میں رکھی تھی اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ جلدی جلدی وہیں پہنچ گئے مگر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر ایک صحابی حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام حضرت خرباق سلمی تھا، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے تصدیق کرائی، اور جب بات واضح ہو گئی کہ صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی گئی ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو 2 رکعت نماز چھوٹی تھی وہ ادا فرمائی، پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ نمبر 2، سہو کی دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کی رکعتیں زیادہ پڑھ لی جائیں، جیسے کہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ فرمایا، کیا بات ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ سہو کی تیسری شکل یہ ہے کہ نمازی قاعدہ اولیٰ یا تشہد اول کے لیے بیٹھنا بھول جائے اور بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ سیاہ ستہ، مسند احمد، موطا امام مالک اور بیہقی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کی دوسری رکعت کے بعد تشہد پڑھے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا، جبکہ ابو داود، ابن ماجہ، مسند احمد میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی شخص دوسری رکعت میں قاعدہ کیے بغیر کھڑا ہونے لگے، لیکن اگر وہ پوری طرح کھڑا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور کھڑا ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ پھر نہ بیٹھے، پھر آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے۔ نمبر 4، سہو کی چوتھی شکل یہ ہے کہ کسی کو اس بات میں شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس شکل کا ذکر صحیح بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز کی رکعتوں کی تعداد بھول جائے اور اسے شک ہو جائے کہ نہیں معلوم اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنا شک دور کرے اور یقینی بات پر بنیاد رکھ کر نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اس طرح اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہوں گی تو ان 2 سجدوں کی وجہ سے وہ جفت یا جوڑی ہو جائیں گی، اور اگر اس نے پوری نماز ہی پڑھی ہوگی تو یہ 2 سجدے شیطان کی ذلت و رسوائی کا باعث بن جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں شک، ذیل اور یقین حاصل کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو اسے چاہیے کہ اپنی 1 ہی رکعت سمجھے، اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، تو اسے چاہیے کہ اپنی 2 ہی رکعتیں سمجھے، اور جب اسے یہ شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ اپنی 3 ہی رکعتیں سمجھے، پھر نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ ان دونوں حدیثوں کا مقصود یہ ہے کہ 3 یا 4، 2 یا 3 اور 2 یا 1 میں شک ہو جائے، مگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلو ظن غالب سے راجح ہو تو پھر ظن غالب پر ہی بنیاد رکھے، اور اگر کوئی پہلو بھی ظن غالب سے راجح محسوس نہ ہو تو پھر کم پر بنیاد رکھ کر نماز مکمل کرے اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ سہو درج ذیل وجوب کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر ترک کر دے
مثلا سورہ فاتحہ پڑھنا یا اس کے بعد صورت ملانا بھول گیا۔ نمبر 2، کسی واجب کو اس کے اصل مقام سے مؤخر کر دے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعات اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پہلے صورت پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھی۔ نمبر 3، کسی فرض یا واجب کے ادا کرنے میں ایک رکن کی مقدار تاخیر کر دی، مثلا قاعدہ علماء تحیات پوری پڑھنے کے بعد ایک رکن کی مقدار خاموش بیٹھا رہا اور تیسری رکعت کے لیے قیام میں تاخیر ہو گئی۔ نمبر 4، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کرے، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل یا اس کا اکثر حصہ دوبارہ پڑھ لے۔ نمبر 5، کسی واجب کو تبدیل کر دے، مثلا ظہر اثر کی نماز میں قرات جہرن یعنی اونچی آواز سے کی، یا مغرب عشاء اور فجر کی نماز میں قرات آہستہ آواز میں کی۔ نمبر 6، کسی فرض یا واجب کو اس کے اصل مقام سے مقدم کر دے، مثلا رکوع سے پہلے سجدہ کر لے۔ نمبر 7، کسی فرض کو بھولے سے 2 مرتبہ ادا کرے، مثلا کسی رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کر لے یا 3 سجدے کر لے۔ یعنی سجدہ سہو واجب ہونے کا اصول یہ ہے کہ نماز کا کوئی واجب چھوٹ جانے سے، یا فرض کی تاخیر سے، یا واجب کی تاخیر سے، یا واجب کے تکرار سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھے بغیر دائیں طرف 1 مرتبہ سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیے جائیں، اور ہر سجدے میں حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہے، اور سجدے کے بعد پھر بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں بہت زیادہ ہیں۔ نیز بسا اوقات عام آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ سجدہ سہو واجب ہے جبکہ واجب نہیں ہوتا، اور بعض اوقات سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور عام آدمی کو علم نہیں ہوتا، لہذا مذکورہ صورتوں کے علاوہ کسی صورت کے بارے میں سوال کرنا ہو وہ متعین کر کے مقامی علماء کرام سے دریافت فرما لے تاکہ معلوم ہو جائے کہ سجدہ سہو واجب ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔